بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور پر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد ملت ابراہیم یعنی دین اسلام کی اتباع کا حکم ہے، اور اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کی عظمت بتائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جنگ اور قتل اور خون ریزی نہ کی جائے، اور پھر اہل کتاب کی یہ برائی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس سے روگردانی کرتے تھے، لہٰذا ایسی تمام صورتوں سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے، اور جب حق ظاہر ہو جائے تو اسی کو قبول کرنے میں نجات اور سلامتی ہوا کرتی ہے۔ اس کا جو اگلا رکوع ہے، اس پارے کا جو دوسرا رکوع ہے اور رکوع نمبر 11 ہے سورہ آل عمران کا، اس کا آغاز اس تقوی کی وصیت والی آیت کریمہ کے ساتھ ہوتا ہے، جسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہم مواقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ اصل بات تو خاتمے کی ہوتی ہے، اور خاتمہ اگر ایمان اور اسلام پر ہو تو یہ بہت ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے۔ اس کے بعد وہ معروف آیت کریمہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب متحد ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لو۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام وہ نعمت ہے جس نے دوستوں کو دشمنوں کو دوست بنا دیا، اور عرب کے دشمن قبیلوں کو بھائی بھائی کر دیا۔ اب جو تفرقہ بازی کرے گا وہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں بڑی محرومی آئے گی۔ اور اسی رکوع کے اندر وہ آیات کریمہ موجود ہیں جس میں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، ان کے درجات موجود ہیں، اور پھر اس مثال کے ساتھ اہل کفر کی مثال اور اہل ایمان کی مثال آخرت کے اندر کس طرح ان کا انجام ہوگا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو کفر کے راستے پر ہیں، اور ان کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے جو ایمان کے راستے پر ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس کے بعد جو اس پارے کا تیسرا رکوع ہے اور اس سورت کا 12واں رکوع ہے، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی کہ دنیا کے اندر بہترین امت مسلمان ہیں، اور یہ عزت و شرف ان کو اس وجہ سے ملا ہے کہ ان کے اوپر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اب ان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ اختیار کریں، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اس معاملے میں کسی طاقت سے مرعوب اور خوف زدہ نہ ہوں، اور اس اعتبار سے وہ اہل ایمان کے ساتھ محبت اور وفا شعاری کا راستہ اختیار کریں، اور دشمنان اسلام کے ساتھ وفاداری اور ان کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہ کریں۔ اور اس اعتبار سے پچھلے جو گروہ ہیں ان کا بھی ذکر ہوا کہ کس طرح نبیوں کو قتل کر کے انہوں نے اس راستے سے روگردانی کی۔ اور اس کے بعد جو اس سے اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 13 سورہ آل عمران کا، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تمہید کے طور پر جنگ بدر کا ذکر ہے، اور بعد میں پھر جنگ احد پر کے اوپر تفصیلی تبصرہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور تقوی کے سبب اللہ رب العزت نے غیب سے ان کی اس طرح مدد فرمائی کہ ایسے 5000 فرشتے جن کے اوپر جنگی نشانات لگے ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کو نازل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قلبی سکون عطا فرمایا۔ اور اس میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ جو لوگ واقعتاً اللہ کے دین کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے، جیسا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔
اس سورہ مبارکہ کا جو رکوع نمبر 14 ہے اس کے اندر آپ اگر غور کیجئے، اور یہ اس پارے کا 5واں رکوع ہے، اس کا آغاز اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ کی محبت سے غافل ہو جائے اور دنیا اور مال اور دولت کی محبت اور دنیا پرستی کی محبت کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ چلا جائے، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ہمدردی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے، اور اس ضمن میں سب سے بڑا نقصان سودی لین دین کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سودی کاروبار کو کفر کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ اور اس کے بعد یہاں وہ آیت کریمہ موجود ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دنیا میں مقابلہ اگر کرنا ہی ہے تو مال و دولت میں مقابلہ کرنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ دوڑ لگاؤ مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سب سے بڑا جو سبب ہے وہ مال و جاہ کی محبت ہے، جس سے پھر انسان کے ایمان کو اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں اگر آپ چلیں گے، وہاں کوئی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں تو اس پر تسلی دی گئی ہے کہ ثابت قدم رہنے والے اللہ کے سامنے بہت اونچے مقام پر ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ تم جانتے نہیں ہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور صبر کرنے کے راستے پر چلتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، تو جنت میں داخلہ تو ایسے ہی مجاہدین کو اور اعلیٰ صف کے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 15 ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور رکوع نمبر 6 ہے اس پارہ نمبر 4 کا، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس رکوع میں جو تفصیلات ہیں اگر اس پر غور کیا جائے تو ایک تو آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جو قرآن مجید میں مکمل طور پر 4 دفعہ موجود ہے، تو یہ پہلا جب ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کا تو یہ پہلا موقع ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی موجود ہے۔ اور وہ اللہ کے رسول تھے، پہلے رسول بھی دنیا سے آئے اور چلے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے انہوں نے جانا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی تھی اور فرمایا تھا کون ہے جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کریمہ آج پہلی دفعہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جو ایک غلطی ہو گئی اہل ایمان سے اس پر تنبیہ ہے، اور جو مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے جو 2 سبب بتائے گئے ہیں، اور سبب کیا تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر پہاڑ پہ اس غار پہ کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن ان کا گمان یہ ہوا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، اور اس کا نعوذ باللہ جو مسئلہ پیدا ہوا، افواہ بھی اڑ گئی تھی، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے اہل ایمان کو سخت پشیمانی ہوئی، اور یہ ایسے حالات تھے تو اس کے سن کر لوگوں کے اندر بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو ہوا یہ سارا معاملہ، یہ سارا تم دین حق کے لیے جنگ کر رہے تھے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، لیکن ظاہر ہے یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور جہاد کا جو اصلی مقصد ہے وہ اللہ کے کلمے اور اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ اور مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی قائم کردہ شریعت پر قائم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو قرآن مجید عطا کر گئے ہیں جو ایک ابدی اور دائمی چشمہ ہدایت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اہل ایمان کا اب کام یہ ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیں اور اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر 16 ہے اس سورت کا، اور رکوع نمبر 7 ہے اس پارے کا، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم بعد ایمان یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے مکر و فریب سے بچنا ہے، اور کفار کا کہنا ماننے کی بجائے اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں، اور پھر وعدہ کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ ہی کو وکیل و کارساز سمجھو گے تو اللہ رب العزت کفار کے دلوں پر تمہارا رعب ڈال دے گا۔ غزوہ احد میں اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے غفلت برتنے کی وجہ سے جو ایک واضح فتح تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں تم نے کھڑے ہونا ہے اور حکم ثانی کے بغیر جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ان کا گمان یہ ہوا کہ جیسے جنگ ختم ہو گئی، ہم فتح یاب ہو چکے، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں پر بہت غم اترا، اور مجاہدین زخموں سے دور تھے اور غنودگی طاری ہوئی، اور جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو حوصلہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مثالی قیادت تھی اس کے نتیجے میں ان سارے حالات کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں حوصلہ دیا اور وہ میدان میں کھڑے رہے۔ تو یہ ایک امتحان تھا تاکہ اہل ایمان اور نفاق بالکل واضح ہو جائیں، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی اہل ایمان کی استقامت کا ذریعہ بنا دیا، لیکن اس کے اندر جو اسباق تھے ان کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا گیا تاکہ اہل ایمان دوبارہ اس طرح کی غلطیوں کا شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد اس پارے کا 8واں رکوع ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا 17واں رکوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو اخلاق کریمانہ اور جو رحم والا دل عطا فرمایا تھا اس کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اور اس موقع پر غزوہ احد کے سلسلے میں جو بعض لوگوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مدینے سے باہر جنگ کی گئی تھی اس پر آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور اس میں اسلام کا جو مستقل ایک مشاورت کا اصول ہے اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لیا بھی کریں، لیکن جو رائے آپ کے نزدیک صائب ہو اس پر اللہ پر توکل کر کے عمل کر ڈالیے، اور منافقین کی طرف سے آپ پر جو خیانت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، اس کی تردید فرمائی گئی ہے، اور آپ کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے باعث احسان قرار دیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور خاص طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت نمبر 164 ہے۔ تو یہ اپنے موضوع کی اب تیسری آیت ہے جو گزر گئی ہے، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں اور پھر چوتھے پارے میں، اور اسی موضوع پر جو قرآن پاک کی چوتھی آیت ہے وہ انشاءاللہ سورۃ الجمعہ کے اندر 28ویں پارے میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کار نبوت کی جو تفصیلی کام ہیں ان کے جو اصولی ذکر ہے وہ ہم نے ان آیات کے اندر پڑھا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں تک پہنچائی ہے،
اور وہ انہوں نے اپنے کام کو کس خوبصورت طریقے سے سر انجام دیا ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تزکیہ کی تعلیم کے ذریعے، حکمت کی تعلیم کے ذریعے۔ اور پھر آخر میں مجاہدین کو غزوہ احد میں جو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے اس پر تسلی دی گئی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ موت تو بہرحال ہر شخص کو آنی ہے، تو دنیا کے لحاظ سے جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آخرت کامیاب ہے تو دنیا کے نقصان کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو تو رزق دیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بڑے خوش ہیں اللہ کے فضل پر، اور وہ تو جو دنیا میں ہیں ان سے پیچھے دنیا میں ہیں، ان سے ملے بھی نہیں ہیں، تو وہ تو خوشخبری لیتے ہیں اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اور یہ جو خوشخبری پانے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ یہ چوتھا پارہ یہاں پہ آدھا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ رکوع نمبر 18 جو اس سورہ آل عمران کا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر جو 9 ہے، اس کا آغاز اس آیت کریمہ کے ساتھ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اس میں بھی غزوہ احد کے بعد کے جو معاملات تھے ان کا ذکر ہے، اور منافقوں کی جو شرارتیں تھیں، مجاہدین کی ہمت و استقلال کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی شرارتوں سے بے خوف رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آپ کا بالکل بال بیکا نہیں کر سکتے۔ بخل اور کنجوسی کی مذمت ہے اس رکوع میں، اور قیامت کے روز وہ مال و دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیا جائے گا وہ آگ کا توق بن جائے گا، اور جو راہ خدا میں خرچ کرنے پر قرآن پاک میں جا بجا زور دیا ہے اس کی ترغیب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگائے، اور جہاد کا جو لفظ ہے وہ صرف اس کا تعلق میدان جنگ ہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہر اس قوت پر جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے وہ اللہ کی راستے میں لگائے گا، تو وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا ایک حصہ مال بھی ہے، تو مال کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ بطور مثال موجود ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو جو اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 19 ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ تو اس میں دوبارہ اہل کتاب کی ان شرارتوں کا ذکر ہے جو مسلسل کرتے آ رہے تھے، جس میں نبیوں کا قتل کرنا، مشرکین کے جو مظالم ہیں اور اہل حق پر ان کی زیادتیاں، اور دین حق کے علمبرداروں کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا جاتا ہے کہ اس آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے، اور دنیا پرستی کی جو برائی ہے اس کو سمجھے کہ دنیا کے معاملات خوش اسلوبی سے تو انجام دینے چاہیے، لیکن اپنا رویہ اس انداز کا اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ انسان دنیا پرستی کے اندر غرق ہو جائے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے سارے کام اصلاً تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا دارالعمل بھی ہے اور امتحان گاہ بھی ہے۔ اس لیے ترک دنیا کا حکم نہیں ہے، رہبانیت کا کوئی حکم اسلام نے نہیں دیا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا ہی کو مقصد حیات، مقصد اول بنا لیا جائے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا پرستی ہی تھی جس نے اہل کتاب کو تورات میں تحریف کرنے اور حق پہ جو حق کو چھپانے کے اوپر آمادہ کیا تھا۔ اس کے پیچھے جو موٹیو تھا اصل میں وہ یہی تھا کہ وہ دنیا ہی کو ہر کچھ سمجھے بیٹھے تھے۔
اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 20، یہ جو رکوع ہے اس کے کو ذرا غور کریں تو اس کا آغاز ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب صبح تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے تو بیدار ہونے کے بعد ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مضمون بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیاں جن پر غور کرنے کے بعد ہر عقل والا، ہر ہوش والا خدا کی قدرت کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر توحید کا سبق ہے، آخرت کے دلائل ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی پیدائش کا اگر کوئی مقصد ہے تو خود ضروری ہے کہ اس کا محاسبہ بھی کیا جائے، اس سے پوچھا بھی جائے۔ پھر اس رکوع کے اندر وہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ تو یہ ساری دعائیں ہو رہی ہیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کے جواب میں فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میرے بندو انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی مرد اور عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اور اہل ایمان اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، مصیبت کے وقت بھی، مشکل کے وقت بھی، آسانی کے وقت بھی اور جنگ کے وقت بھی، ان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا یہاں اعلان کیا گیا ہے۔ اور اہل ایمان کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کافروں کی سرگرمیاں ہیں، بہت ان کا جاہ و جلال بظاہر قوت، حکومت، طاقت، فوجی طاقت نظر آتی ہے، اس سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہونا آپ نے۔ یہ سب دنیا کا مال ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اہل ایمان کا جو اجر و ثواب ہے اور اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ ایمان کے راستے پر چلتے ہیں ان کے جو فضائل ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، صبر و ثبات کا راستہ اختیار کرو، صبر پر آمادہ کرو، دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو آیت نمبر 200 ہے اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران اس کے جو مضامین ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا۔ لیکن ابھی ہم نے چند رکوع سورہ نساء کے پڑھنے ہیں، وہ آج کے سبق کے اندر شامل ہیں۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور اس کی 176 آیات ہیں، اور ویسے تو اس کا نمبر جو یہاں پہ موجود ہے وہ 4 نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ یعنی کہ یہ جو مفسرین اور محققین قرآن نے ایک ترتیب لگائی ہے کہ جیسے جیسے صورتیں نازل ہو رہی تھیں ایک ان کے نمبر ہوتے ہیں، ایک جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن کی لگائی تھی وہ جس کو ہم ترتیب مصحفی کہتے ہیں۔ یہ مصحف یعنی قرآن کے اندر جو ترتیب موجود ہے، نزول کی ترتیب دوسری تھی، وہ موقع اور حالات کے مطابق تھی، تو اس کے مطابق یہ 92 نمبر پر نازل ہوئی ہے صورت، لیکن یہ مصحفی ترتیب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس کی ترتیب قائم کر دی تھی اس کے مطابق اس کا 4 نمبر ہے۔ تو نساء کا مطلب عورتیں ہیں اور عورتوں کے بہت سارے احکامات اس کے اندر موجود ہیں، علامتی طور پر اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 2 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں جو مختلف خطبے نازل ہوئے ان کو جمع کر کے یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء اس کا نام رکھا گیا۔
اس میں مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق کس طرح درست کریں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ خاندان کی اس کی تنظیم کیسے بنے گی، اس کے اصول کیا ہیں، نکاح پر کون سی پابندیاں ہیں، اور یتیموں کے کون سے، یہ مختلف مسائل ایسے تھے جو اس وقت جاہلیت کے معاشرے میں ان کے بہت زیادہ معاشرتی طور پر ایک غلط معاشرہ بنا ہوا تھا۔ لوگ بے شمار نکاح کر لیتے تھے، عورتوں کو تنگ کرتے تھے، وراثت کے کوئی قانون نہیں تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اسی طرح معاشی معاملات کی درستگی کی ہدایات بھی اس کے اندر موجود ہیں، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ بھی موجود ہے، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے ہیں، خانگی جو جھگڑے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو تعزیری قوانین ہیں ان کی بنیادیں ہیں، اور کون سی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کی تفصیل اس پارے کے بالکل آخر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے واضح کیے گئے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے جو غلط مذہبی تصورات ہیں اور غلط اخلاق ہیں اور اعمال، ان کے جو رویے تھے ان پر تنقید کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو ایسے مفاسد سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ان تمام گروہوں کو اس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو مان لو، تو یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ تو سورت کا ایک خلاصہ تھا۔ اگر ہم اس کے پہلے رکوع پہ غور کریں تو اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ جو 21واں رکوع ہے، اب یہ 20 رکوع پچھلی سورت کے مکمل ہو گئے تھے، اور یہ اب جو 12واں رکوع ہے اس پارے کا اور پہلا رکوع ہے اس سورت کا، تو اس کا جو آغاز ہم کریں گے اس کو ذرا غور کریں ہم کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ بھی وہ ان آیات میں شامل ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں جو تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کی تقوی کی دعوت دی گئی ہے، اور انہیں انسانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہو، اور پھر اللہ کے حکم سے تمہارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنگ کے بعد جو ظاہر یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور غلام ہیں، ان کے سوالات سامنے آئے ہیں، ان کے مسائل بنے ہیں، تو پھر بیواؤں اور یتیموں کے حقوق، ان کی حفاظت کی نصیحت ہے۔ اور آگے چونکہ انسانوں کے باہمی حقوق، خاندانی نظام، اس کی استواری اور بہتری بڑی ضروری تھی، تو اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچا کرو، یہی اصل تعلیم ہے۔ اور انسان اصلاً ایک ہیں، اور تم ایک دوسرے کا، تمہارا بہت آپس میں تعلق ہے۔ یتیموں سے حسن سلوک کرو، اور جو بے شمار لوگ نکاح کرتے تھے انہیں اب 4 نکاح تک محدود کر دیا گیا، اور وہ بھی ساتھ توجہ یہ دلائی گئی کہ اگر عدل و انصاف کر سکو تو 4 کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ مہر کے اس کے کیا احکامات ہیں، اور بیواؤں کی دستگیری اور یتیموں کے مال کی نگرانی اور حفاظت کی بہت واضح طور پر ہدایات دی گئیں۔ اس معاشرے میں اس حوالے سے بہت سارے ظلم ہوتے تھے۔ پھر میراث، اس معاشرے میں یہ تھا کہ صرف مردوں کو، اور مرد بھی بڑے مرد جو بڑے بیٹے ہوتے تھے وہی میراث وراثت کا زیادہ حصہ کھا جاتے تھے، عورتوں کے بارے میں تو تصور بھی نہیں تھا، تو عورتوں کو بھی اس کا حقدار قرار دیا گیا، اور میراث تقسیم ہونی چاہیے چاہے جتنی بھی ہو، اور اس میں جو دور دراز کے جو غریب اور مسکین آ جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی تنگ دلی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا حصہ نہیں بھی بنتا تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا رکوع ہے اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، حالانکہ قرآن مجید ویسے تو اصولوں کی کتاب ہے، لیکن آیت نمبر 11 سے لے کر یہ جو پورا رکوع ہے اس کے اندر وراثت کے تفصیلی اصول بیان ہوئے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرنے والے سے کہ کون سے رشتہ دار ترکہ پانے کے مستحق ہیں، کن کا کس قدر حصہ ہے،
اور مرنے والے نے مرتے وقت اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا، قرض چھوڑا ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا، اور قرض اگر دینا ہے تو وہ ادا ہوگا، لینے والا لیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں اس پر اب عمل شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو اسی طرح جو وصیت کرے اگر وہ تکلیف دہ نہ ہو، یعنی کہ جو شریعت نے وصیت کے اصول مقرر کر دیے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ 1/3 سے زیادہ تو نہیں ہے، یا جو وراثت کے حقدار ہیں انہیں وراثت سے محروم تو نہیں کر دیا، تو وصیت کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح دیگر جو اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں انہیں بالکل واضح انداز میں یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ معاشرتی نظم اور جو انسانی حقوق ہیں ان کی کس قدر اہمیت ہے، ان آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارے 2 رکوع رہ گئے ہیں اس پارے کے۔ اس کا جو چوتھا رکوع ہے سورہ نساء کا اور وہ 14واں رکوع ہے اس پارے کا، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ، کہ مرد و زن کے درمیان جو جائز جنسی تعلق ہے اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں جس کا ذکر ہم آگے جب پڑھیں گے تو وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ المومنون میں اور سورہ نور میں اس کے تفصیلی احکامات اور دیگر چند مقامات پر بھی آئیں گے، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں بھی، کہ جو زنا کاری ہے اس کی ہر صورت اللہ رب العزت نے مکمل طور پر منع کر دی، بلکہ اس سے جو قریب جانے والی شکلیں ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو خاص جو صورتیں ہیں کچھ زنا کاری کی اور بدکاری کی، ان کے متعلق تفصیلی احکامات موجود ہیں، اور جب وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کس طرح ان کو نبٹنا ہے، کس طرح معاملات کرنے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر توبہ کا ذکر ہے کہ غلطی ہو جائے انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن اسے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی وہ توبہ کریں گے اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول کر دیتے ہیں۔ اور جو مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں توبہ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، تو اس موقع پر پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے توبہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک زندگی قائم ہے توبہ قبول ہو جائے گی، سوائے یہ کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوں تو، لیکن اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اگر سچی توبہ ہو جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور لیکن اگر انسان گناہ بھی کرتا چلا جائے اور آخر تک انتظار کرتا رہے اور موت سامنے آ جائے تو حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس وقت پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ پھر اس رکوع کے اندر یہ حکم ہے کہ کسی بیوہ کی میت کو میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن جائیں، یعنی کہ وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں جانا چاہے وہ چلی جائے، اور جس سے نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بہت ہی مثالی ہیں۔ محض اس خیال سے اگر وہ کہیں چلی جائے گی نکاح کر لے گی تو اس کا مال کا کیا بنے گا اور وہ کیسے جائے گا اور وہ خود مالک بن جائے گی، اس طرح اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یہ اللہ کے ہاں بالکل ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کا مال اڑانے کی کوشش کی جائے، ان کا جو مہر وغیرہ ہے اس پر قبضہ کیا جائے اور اس کے لیے ان پر الزامات لگائے جائیں۔ یہ جاہلیت کے معاشرے میں ہوتا تھا اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس کا یہ دوسری اس کی شکل بھی ہے کہ بلا وجہ ان چیزوں کو لے کر لوگ الزام لگانا شروع کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی نادانی ہے کہ شریعت پر الزام لوگ لگاتے ہیں۔ پھر اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوں اور آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً اس پر فیصلے کرنا ٹھیک نہیں ہے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بھلائی رکھ دی ہو، اور یہ جو اگر ارادہ کر ہی لیا جائے تو اس کا بھی ایک بالکل صحیح طریقہ ہے جو شریعت نے استبدال زوج کا رکھا ہے، تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ واضح طور پر شریعت کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بالکل جو آخری مضمون ہے اس پارے کا
اس میں بتایا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اس میں تفصیل ہے ان عورتوں کا بیان جن سے نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، ماں، بیٹی، سگی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ، نیز بعض دیگر ایسی محرمات کا بیان ہے جو دائمی طور پر تو حرام نہیں ہے مگر خاص موانع کی وجہ سے ان کا نکاح حرام ہے۔ مثلا دو سگی بہنوں سے نکاح اس صورت میں کہ ایک بہن زوجہ کی حیثیت سے موجود ہو تو اس کی سگی بہن سے اس کا شوہر نکاح نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں کوئی صورت ایسی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس سارے مضامین کے ساتھ ہی پارہ نمبر جو 4 ہے وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح تفصیلی طور پر معاشرتی احکام سورۃ النساء کے اندر شروع ہوئے ہیں۔ 5ویں پارے کے ساتھ بھی اس کا سبق شروع رہے گا، اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کو شروع کریں گے، اور اس کے اندر سورہ نساء ابھی چلے گی، اور پوری سورہ نساء 6 پارے کے شروع میں جا کر اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔